أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ رمضان المبارک سے قبل طہارت اور طہارت کے بعد نماز کے امتیازی مسائل پر بالترتیب گفتگو جاری تھی۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی مناسبت سے کچھ دیر کے لیے اپنی ترتیب کو موقوف کرتے ہوئے مختلف عنوانات پر گفتگو ہوتی رہی۔ مقدس مہینہ اپنی رونقوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات اور محنتیں جو بھائیوں نے بہنوں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ رنگ لائے اور قبول فرمائے اور تا حیات دین اسلام پر قائم فرمائے۔ اپنی سابقہ ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے آج جس نقطے پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی قرأت یا تلاوت یا پڑھنا۔ مسلمان کو ہمیشہ اپنے قول میں فعل میں سنجیدہ رہنا چاہیے اور بالخصوص جمعہ کا موقع جو بڑا مبارک موقع ہوتا ہے اس میں چچی تلی اور جامع معنی گفتگو ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ میں اس بات پر بڑا خوش ہوں اور بڑا مطمئن ہوں اللہ نے مجھے جو حلقہ دیا ہے اس حلقے کے بھائی بھی بہنیں بھی ہر درجہ سنجیدہ ہیں اور بات پر غور کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ دیکھیں ہر شخص جانتا ہے جس کا معمولی سا بھی علم کے ساتھ واسطہ ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے ایک حکم عام ہوتا ہے اور اس عام حکم میں ایک حکم خاص ہوتا ہے۔ عام اور خاص کی بحث
جس کو تھوڑا سا بھی علم کے ساتھ واسطہ ہے وہ اس چیپٹر سے اچھی طرح واقف ہے، عام اور خاص کی بحث۔ اگر قرآن کریم میں ایک جگہ پر ایک عام حکم ہے اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس کی تخصیص آ گئی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ایک عام حکم ہے، حدیث میں اس عام کی تخصیص آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ما من عام الا خص عنہ الباب۔ ہر مسلمان نے اس عام اور خاص کی ترتیب کو لیا ہے اور قبول کیا ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر قرآن کریم میں کوئی عام حکم ہو اور اس عام حکم کی تخصیص اگر حدیث میں آ جائے، اس حدیث والی تخصیص کو لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی مخالف ہے، لہٰذا یہ حدیث میں جو خاص حکم آیا ہے ہم اس کو نہیں لیتے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں لیتے۔ نہیں، ہر ایک نے لیا ہے اور مانا ہے۔ آئیے میں ایک دو مثالیں دے کر اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ان حرام کردہ اشیاء میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ تم پہ میتہ کو حرام کر دیا ہے۔ حرام کیا چیز حرام ہے؟ المیتہ، مردار۔ کچھ جانور حرام ہیں، وہ مر جائیں تب بھی وہ میتہ ہے، مردار ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو شریعت میں حلال ہیں، لیکن اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے، اپنی موت آپ مر جائیں تو وہ بھی میتہ ہیں، مردار ہیں۔ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ جانور حلال ہیں۔ اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے اور اپنی موت تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ میتہ ہے، میتہ ہے، مردار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام ہے۔ ہر ذی روح چیز، بات پر غور کر لو، ہر ذی روح چیز، ہر چیز جس میں روح ہے، جس میں سانس آتا اور جاتا ہے، ہر ذی روح چیز اگرچہ شریعت کی اصطلاح میں وہ حلال ہے، لیکن اگر اپنی موت آپ مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے بلکہ خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے تو وہ میتہ ہے، وہ حرام ہے۔ اب قرآن کریم کا یہ حکم عام ہے، عام اور خاص کی بحث پر آج گفتگو ہوگی۔ یہ ایک عام حکم ہے، اس جانور کا تعلق کسی جگہ سے جو ذی روح ہے، جس میں روح آتی اور جاتی ہے، جس میں جان ہے، جان ہے، وہ مردار ہے۔ اگر وہ اپنی مات اور مر جائیں، اس کو ذبح نہ کیے جائے۔ اب یہ ایک عام حکم ہے۔ اب اس عام حکم میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما المیتتان، اب یہ حدیث ہے، قرآن کریم میں عام حکم ہے، اس عام حکم کی تخصیص مل گئی ہے حدیث میں۔ اما المیتتان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو
ذی روح چیزیں ایسی ہیں، ایک کا تعلق خشکی سے ہے، ایک کا تعلق تری سے ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے، ہیں تو دونوں میتہ، ہیں تو دونوں میتہ، لیکن اللہ نے ان میتہ کو تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ جو خشکی کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹڈی ہے۔ جو تری کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ مچھلی ہے۔ مچھلی ذی روح چیز ہے، اس میں روح آتی ہے اور جاتی ہے۔ اس مچھلی کو پانی سے باہر لایا جاتا ہے، اس وقت وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، سمندر سے باہر، دریا سے باہر، چشمے سے باہر جب آپ لاتے ہیں اس وقت یہ تڑپ رہی ہوتی ہے۔ کبھی اس کو تڑپتے ہوئے اس جانور کو، اس ذی روح چیز کو ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ پکڑنے والے خود دیکھتے ہیں، باہر پھینکتے ہیں، تڑپ رہی ہوتی ہے مچھلی، پانی کے باہر وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، تڑپتے 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 مر جاتی ہے۔ اپنی موت جب مر جاتی ہے اس کو اٹھا کر کھایا جاتا ہے۔ جب تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے تو وہ مردار ہے، اس کو آپ نے ذبح تو نہیں کیا۔ روح بھی ہے، روح بھی ہے، ذی روح ہے، اور آپ کے سامنے تڑپ رہی ہے، آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا۔ جب مر گئی، مردار ہے، اب آپ نے اس کو حلال سمجھا۔ پتہ چلا باقی سارے مردار حرام ہیں، لیکن یہ دو ہیں جن کی تخصیص آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ قرآن کریم میں ایک عام حکم تھا، اس عام حکم کی تخصیص حدیث میں آ گئی ہے، اس کو پوری امت نے لیا ہے، پوری امت نے اس تخصیص کو لیا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ مچھلی جو ہے، مردار مچھلی وہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حدیث ہے۔ کسی نے نہیں کہا، یہ تو خبر واحد ہے، ہم نہیں مانتے، آج تک کسی نے نہیں کہا یہ تو قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ نہیں، قرآن کریم کا عام حکم تھا، اس عام حکم میں تمام مرداروں میں سے ان دو مردار کو حلال کیا گیا ہے، تخصیص کر دی گئی ہے، ان کو خاص کر دیا گیا ہے، لہذا سب نے مانا ہے۔ مزید تاکہ دماغ میں بات بیٹھ جائے، ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ عام کس کو کہتے ہیں، عام میں سے ایک خاص حکم کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ رشتوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہ ترتیب ہے، ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام ہے، ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، بہن بھی تم پر حرام ہے۔ تمہاری پھوپھی اس کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ تمہاری خالہ کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام۔ یہ سارے رشتے جو حرام تھے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ گنوائے ہیں۔ اس عورت کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آپ سورہ نساء میں پوری ترتیب پڑھ لیں، سورہ نساء چوتھے پارے کا آخر ہے، اللہ نے ترتیب کے ساتھ وہ رشتے گنوائے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو عورتیں ہیں، دونوں آپس میں بہنیں ہیں، تم ان دو عورتوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رہ سکتے، یعنی دو بہنیں بیک وقت ایٹ اے ٹائم تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ سارے گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، آخر میں فرمایا، یہ غالباً 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عورتیں جو ہم نے تمہیں بتا دی ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے علاوہ باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جس سے بھی نکاح کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اب یہ عام حکم ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ ایک عام حکم ہے کہ ان کے علاوہ، ان عورتوں کے علاوہ جس سے بھی نکاح کرنا چاہو تم کر سکتے ہو، یہ عام حکم ہے۔ اب یہ عام حکم ہے، اس میں دنیا میں رہنے والی ساری عورتیں آ گئیں، ان مخصوص عورتوں کے علاوہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ فرماتا ہے ان عورتوں کے علاوہ باقی ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جس سے بھی نکاح کرنا چاہو کر سکتے ہیں۔ اب یہ عام حکم ہے۔ اب اس عام حکم کی تخصیص حدیث میں آ گئی۔ اب سنیں، اب اس عام حکم کی تخصیص حدیث میں آ گئی ہے، جس کو امت کے ایک ایک شخص نے قبول کی ہے، ہر مسلک نے، ہر مذہب نے، ہر فرقے نے اس کو قبول کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، قرآن کریم نے بتا دیا کہ دو عورتیں جو آپس میں بہنیں ہیں ان کو بیک وقت نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ میں محمد کچھ اور بھی کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ کیا بتا رہے؟ فرمایا کہ دو عورتیں جو آپس میں، ایک بھتیجی ہے ایک پھوپھی ہے، ایک بھتیجی ہے دوسری پھوپھی ہے، یا وہ دو عورتیں جو آپس میں ایک بھانجی ہے ایک خالہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ لوگوں، میں مزید تمہیں کچھ بتا رہا ہوں، اس عام کی تخصیص ہو رہی ہے۔ مزید یہ تخصیص قرآن کریم میں کہیں نہیں۔ قرآن کریم میں جو رشتے اللہ نے بتائے کہ ان سے حرام ہے، ان میں یہ نہیں ہے۔ وہ تو قرآن نے کہہ دیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں حلال ہیں۔ اب جتنے رشتے ہیں وہ حلال ہیں، ان میں دو رشتوں کو نبی علیہ السلام پھر خاص کر رہے ہیں کہ لوگوں، وہ دو عورتیں جو آپس میں ایک پھوپھی ہے ایک بھتیجی ہے، یا وہ دو عورتیں جو آپس میں ایک خالہ ہے ایک بھانجی ہے، ان دونوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان دو عورتوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ امت نے اس تخصیص کو قرآن کریم کی عام کی اس حدیث نے جو تخصیص کی ہے، عام حکم میں سے ایک خاص حکم حدیث کے ذریعے لگایا ہے، امت نے اس کو قبول کیا ہے، قولاً بھی قبول کیا ہے، فعلاً بھی قبول کیا ہے۔ قولاً آپ کسی سے پوچھیں، وہ مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، کسی مفتی سے پوچھے وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ حدیث میں آ گئی ہے، ہم اس حدیث کو لیں گے، یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ہر مفتی یہی کہے گا یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے عام حکم کی ایک تخصیص ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر مفتی یہی کہے گا یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے عام حکم کی یہ تخصیص ہے۔ لہٰذا کسی نے یہ نہیں کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں لیتے۔ فتویٰ بھی ہے اور عمل بھی ہے زمین کی پشت پر، زمین کی پشت پر۔ آج تک آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کسی نے دو شادیاں کی ہوں اور وہ دو عورتیں آپس میں خالہ، بھانجی یا پھوپھی اور بھتیجی رکھ دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ دو مثالیں دے کر اس بات کو میں نے واضح کیا کہ قرآن کریم کا حکم اگر عام ہو اور حدیث میں ان عام میں سے کسی چیز کو خاص کر دے، اس خاص کو لیا جائے گا اور امت نے لیا ہے۔ اسی طرح آگے چل کے میں اپنے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس بحث میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی،
کہ قرآن کریم کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا، حالانکہ میں جا سکتا ہوں، دلائل دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں یہ کب نازل ہوئی، اس وقت نماز فرض ہوئی تھی یا نہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ اس کا تعلق نماز سے ہے، یہ نماز سے بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ میں مختصر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں۔ حکم یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ میں یہ کہتا ہوں، محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ جب ان 114 صورتوں میں سے ایک صورت کو نبی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے خاص کر دیا گیا، 113 صورتیں امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، سننا ہے۔ 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں خاموشی سے سننی ہیں۔ ایک صورت ایسی ہے جس کو خالی سننا نہیں بلکہ پڑھنا بھی ہے، حدیث میں آ گیا ہے، یہ ان 114 صورتوں میں سے ایک صورت خاص ہو گئی۔ ہم یہ کہتے جیسے پہلے آپ نے قرآن کریم کی عام حکم میں سے حدیث کی تخصیص کو لیا ہے، آپ یہاں بھی تخصیص کو لے لیں، تخصیص کو لے لیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب لا صلاۃ، صلاۃ جس کو نماز کہتے ہیں، لا صلاۃ، صلاۃ سے پہلے لا ہے، یہ لا نفی جنس ہے، یہ لا نفی جنس ہے۔ جو پڑھے لکھے بچے ہیں، علماء ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لا صلاۃ، یہ لا کی کئی قسمیں، یہ لا نفی جنس ہے۔ ایک لا نفی کمال ہوتا ہے، ایک لا نفی جنس ہے، یہ لا نفی جنس ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو۔ لا صلاۃ، آج تک کسی نے اس کو لا صلاۃ تو نہیں پڑھا۔ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، صبح ہو، چاہے وہ عید کی نماز ہو، جنازہ کی نماز ہو، کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایک یہ لا نفی جنس ہے، کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آگے لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہاں لفظ من آیا ہے، من، یہ من کلمہ عام ہے، من جو ہے یہ کلمہ عام ہے۔ عام کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والا چاہے کوئی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ منفرد ہو، اکیلا پڑھ رہا ہو، من ہے، عام ہے۔ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ پہلے لا نفی جنس ہے، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، نہ فرض نہ نفل۔ کس کی؟ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہاں لفظ من ہے، امام نہیں ہے، مقتدی نہیں ہے، بلکہ لفظ من ہے۔ من کلمہ عام ہے، کوئی بھی ہو، اس کا معنی ہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلا پڑھ رہا ہو، چاہے امام زور سے قرات کر رہا ہو یا ایسا پڑھ رہا ہو، کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جب تک کہ وہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس سے اور کلیئر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔
یہی وجہ ہے اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے جو باب قائم کیا ہے وہ باب بھی یہی ہے، امام ہو چاہے مقتدی ہو اس نے فاتحہ پڑھنی۔ قرات امام کی قرات، مقتدی کی قرات، یعنی خالی امام کی قرات نہیں بلکہ مقتدی کی بھی قرات ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے، ہمارے دوست احناف جن کا ایک عجیب اپنا الگ سے ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے، اگر کوئی حدیث کا راوی کوئی حدیث بیان کرے اور وہ خود راوی اس حدیث پر عمل نہ کرے تو ہمارے دوست احناف یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ وہ حدیث یا تو منسوخ ہوگی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یہ تو منسوخ ہوگی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حدیث کا راوی حدیث بیان کرے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو۔ نہیں، جب حدیث کا راوی حدیث بیان کرے اور عمل اس کے خلاف کرے تو ہمارے مہربان احناف کہتے ہیں حدیث کو نہیں لیا جائے گا بلکہ اس راوی کے عمل کو لیا جائے گا۔ حالانکہ یہ اصول محدثین کا نہیں ہے۔ محدثین تو کہتے ہیں کہ حدیث حجت ہے، روایت حجت ہے، درایت حجت نہیں ہے۔ آدمی کی سمجھ میں فرق آ سکتا ہے لیکن حدیث حجت ہے۔ لیکن احناف کا موقف یہ، یہاں ایک مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں، اس حدیث کے راوی سیدنا عبادہ بن صامت ہے رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی جو بھی شخص نماز پڑھے اس میں فاتحہ نہ پڑھے۔ چلو آج احناف کے اس منفرد ایک عجیب و غریب فارمولے کو، اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے راوی عبادہ کا عقیدہ کیا ہے۔ حدیث کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ امام بہقی دلیل مضبوط اور صحیح سند کے ساتھ لے ہیں کہ عبادہ بن صامت خود نبی علیہ السلام کے پیچھے، امام کے پیچھے جب بھی نماز پڑھتے سورہ فاتحہ پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ حدیث کے راوی بھی یہی سمجھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور اس کا اعتراف ہمارے احناف بھائیوں کے چوٹی کے محقق مولانا علامہ محقق زبان سرفراز احمد خان صاحب صفدر نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ بات سچی اور انصاف کی یہی ہے کہ حدیث کے راوی عبادہ بن صامت کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیے۔ آپ ان کی کتاب احسن الکلام اٹھا کر دیکھیں۔ بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں احناف کے ایک چوٹی کے امام گزرے، ایک چوٹی کے امام علامہ عبد الحی لکھنوی حنفی، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں لوگوں، انصاف کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے، کیا کہتے ہیں؟ انصاف کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی کوئی ایک بھی حدیث نہیں، کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا ہے، مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کی جتنی حدیثیں ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہیں
سنی سنائی جاتی ہیں، لا یصح ولا اصل لہ، ان میں سے کسی حدیث کا کوئی اصل ہے ہی نہ اصل ہے، ولا واما لا یصح، اگر کہیں اس کا وجود ہے تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی واضح اور کلیئر بات ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی بد نصیب امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھ کے اپنی عبادت کو برباد کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ اس کو ہدایت دے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک حدیث سنا سکتا ہوں جسے ابن حبان کے اندر صحیح سند کے اندر بیان کیا گیا ہے، ایسی واضح حدیث، اللہ نبی علیہ السلام نے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کئی اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی اور نماز کے اندر قرات نبی علیہ السلام پر بھاری ہو رہی تھی، آپ پر قرات وزنی ہو رہی تھی، بھاری ہو رہی تھی۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا تو آپ نے صحابہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا، اتقرؤون فی صلاتکم، تقرؤون، تم پڑھتے رہتے ہو، تم امام کے پیچھے پڑھتے رہتے ہو، والامام یقرأ، جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، تم بھی پیچھے پڑھتے رہتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام ایک دم خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا دوبارہ، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھا، تم بھی امام کے پیچھے جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے تم پڑھتے رہتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہاں ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، جی ہاں ہم تو پڑھتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو، آج کے بعد جب امام قرات کر رہا ہو امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ حدیث میں فاتحہ ہی کو نماز کہا گیا ہے۔ مجھے قرآن و حدیث میں کوئی ایک نص بھی نہیں ملی جس نص میں رکوع کے لیے نماز کا لفظ آیا ہو، سجدے کے لیے نماز کا لفظ آیا ہو، تشہد کے لیے نماز کا لفظ ہے۔ صرف ایک حدیث ملی ہے اور وہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو ذکر کی ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ نماز ہے۔ آپ کو صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام فرماتے لوگو جب کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے فَهِيَ خِدَاجٌ غیر تمام، اس کی نماز خداج ہے، نامکمل ہے۔ جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز خداج ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں خداج کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ خداج عربی کا لفظ ہے۔ حاملہ اونٹنی جو حاملہ ہوتی ہے اور 12 مہینے کے بعد وہ بچہ دیتی ہے، اگر وقت سے پہلے 6 مہینے کے بعد 7 مہینے کے بعد اونٹنی جو 12 مہینے کے بعد بچہ دیتی ہے، حاملہ اونٹنی 12 مہینے کے بجائے 4 مہینے کے بعد 5 یا 6 مہینے کے بعد اگر بچے کو پھینک دے اس بچے کے اعضاء ہوتے ہیں، سر بھی ہوتا ہے، کان بھی ہوتے ہیں، اس کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں روح نہیں ہوتی، وہ ایک لوتھڑا ہوتا ہے، لوتھڑا
اس لوتھڑے کو عربی میں خداج کہتے ہیں۔ اونٹنی کا بچہ جو وقت سے پہلے باہر آ گیا، جس کو آپ نے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا، جس کو آپ نے کھایا نہیں، جس کو آپ نے پھینک دیا، اس لوتھڑے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خداج کہتے ہیں، خداج، جس کے اعضاء تو ہیں، سر بھی ہے، کان بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں، لیکن روح نہیں ہے۔ وہ کس کام کا ہے؟ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے اس لوتھڑے کو پھینک دیا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کا جو شخص نماز پڑھے اس میں فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز بھی خداج ہے۔ مطلب یہ ہے اس کی نماز کے اندر بھی قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، لیکن اس کی نماز کے اندر جو روح ہے وہ روح نماز کے اندر فاتحہ ہے، روح نہیں ہے۔ جس طرح بغیر روح کے لوتھڑے کو پھینک دیا ہے، یہ بھی نماز تو ہے، بغیر روح کے ہے، اس کو بھی پھینک دیا جائے گا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر دنیا کا کوئی شخص امام کے پیچھے یا اکیلے یا امام ہے فاتحہ نہیں پڑھتا، وہ چوٹی کا بدنصیب ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ ہی نماز ہے، فاتحہ نماز کی روح ہے، فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے امام کے پیچھے پڑھیں چاہے اکیلے پڑھیں، فاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔